کل ہم نے پاکستان کا جو آئین ہے اس کی ہسٹری پڑھی تھی، اس کے جو دور گزرے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا۔ جو ہمارے پاس آئین کی صورت میں جو چیزیں آئی تھیں اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اب ہم اس کو پاکستان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بیسیکلی پاکستان ہے کیا، بیسیکلی اس کو اسٹیٹ کیوں کہتے ہیں، اور اگر اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں تو اسٹیٹ بننے میں اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں، اور اس کو اسٹیٹ کیوں کہا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اسکرین پہ شو ہو رہی ہے اسٹیٹ اینڈ اٹس انگریڈینٹ۔ بیسیکلی پہلے ہم اسٹیٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹیٹ ہوتی کیا ہے۔ اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں، ایک اسٹیٹ ملک کس کو کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا وہ آپ کریں، ہم مزید نیچے ہیں۔ ہاں، یہ اسٹیٹ آ گئی۔ آپ اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ہے، اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں۔ According to one definition, a state is a community formed by people and exercising permanent power with a specific territory۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ ایک کمیونٹی سے، لوگوں کی کمیونٹی سے، مطلب پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کمیونٹی کیا ہوتی ہے۔ کمیونٹی گروپ آف پیپل جو ہوتے ہیں وہ ایک کمیونٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر دو یا دو سے زیادہ بندے آپس میں بیٹھے ہیں تو اس کو ہم کمیونٹی تصور کریں گے۔ تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ اس وقت بنتی ہے جب آپ کے پاس کمیونٹی ہو لوگوں سے بنی ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں جو پاورز استعمال کی جاتی ہیں وہ اسٹیٹ کی جو ٹیریٹری ہوتی ہے اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کی اپنا اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہو جاتی ہے۔ اسٹیٹ کو ہم سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی جگہ جو لوگوں سے بھری ہوئی ہو، جہاں پہ لوگ ہوتے ہوں، اور اس پہ جو اختیار لوگوں کا ہو، لوگوں پہ جس کا اختیار ہو، اس کو اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم اس کو ایسے کہہ لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں۔ بیسیکلی اس کی تین بیسک چیزیں ہیں جو اگر ہوں تو اسٹیٹ بنتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو اسٹیٹ تصور نہیں کی جاتی۔ اس میں پرماننٹ پاپولیشن ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہ ایک ایسا ملک یا ایسی جگہ یا ایسا کوئی رقبہ آپ دیکھ لیں جہاں پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہوں، تو اس کو ہم اسٹیٹ نہیں، ہاں اس چیز کو ہم اسٹیٹ کہیں گے کہ جہاں پہ وہاں کے لوگ اس کے شہری تصور ہوں، جو مقامی لوگ ہوں، اس کو ہم اسٹیٹ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ملک ہے، اس کے اندر اس کی اپنی آبادی نہیں ہے، سارے آباد کار لوگ ہیں، کوئی ادھر سے آیا ہوا ہے، کوئی ادھر سے آیا ہوا ہے، کوئی سیر کرنے آیا ہوا ہے، کوئی گھومنے آیا ہوا ہے، تو اس کو اسٹیٹ نہیں کہا جائے گا۔ اگر اس جگہ پہ رہنے والے لوگ اس کے پرماننٹ ریزیڈنٹس ہوں گے تو ان کو ہم پاپولیشن، اس کو ہم اسٹیٹ کہیں گے۔ دوسرا اس کا ہے ٹیریٹری ہونی چاہیے، اس کی مطلب لینڈ مارک ہونی چاہیے، اس کی جگہ ہونی چاہیے، اس کی حدود ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جی علاقہ ہے، یہ رقبہ ہے سارا، یہ سارا کا سارا اسٹیٹ ہے۔ تیسرا اس میں ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے، ایک حکومت ہونی چاہیے جو اس کی نگرانی کرے، جو اس کو قانون بنائے، جو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائے۔ چوتھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ دوسری اسٹیٹ کے ساتھ وہ انٹر لنک ہو سکیں، جو ان دوسری اسٹیٹس کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے ریلیشن قائم کر سکیں۔ اس کو ہم اسٹیٹ کے نیکسٹ کر دیں، بلکہ اس کو ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اکارڈنگ ٹو پیچھے چلیں۔ According to one definition, a state is a community formed by people and exercising permanent power within a specific territory. According to Article 1 of the Convention, the state as a person of international law should possess the following qualification. کیا ہونا چاہیے؟ پرماننٹ پاپولیشن ہونی چاہیے، ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہونی چاہیے، گورنمنٹ ہونی چاہیے، کیپیسٹی ٹو انٹر انٹو ریلیشن ود دا ادر اسٹیٹس ہونا چاہیے۔ نیکسٹ کر دیں۔ جو پہلے ہم نے پڑھا کہ ایک اسٹیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 آرگنیز ہونے چاہیے۔ ایکسکیوز می سر، جی بیٹا۔ سر یہ 4th پوائنٹ سر ریپیٹ کر دیں پریویس۔ بیٹا پیچھے کر لو۔ کیپیسٹی ٹو انٹر انٹو ریلیشن ود ادر اسٹیٹ، مطلب آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، اتنی آپ کے اندر وہ ہونا چاہیے کہ آپ دوسری اسٹیٹ سے، مثال کے طور پر اگر آپ پاکستان آپ نے بنا لیا ہے
تو آپ کے اندر اتنی صلاحیتیں ہونی چاہیے، اتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ چائنا کے ساتھ بھی ریلیشن رکھ سکیں، آپ انڈیا کے ساتھ بھی ریلیشن رکھ سکیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ جی میں بس اسٹیٹ بن گیا ہوں تو میں کھل ہوں اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور میں کسی سے ریلیشن شپ نہیں بنانا چاہتا. اوکے سر. اور سیکنڈ والا بھی سر. ٹیریٹری بیسیکلی علاقے کو کہتے ہیں. یہ اصل میں یہ ٹیریٹری جو ہے نا، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ آگے میں ایکسپلین کروں گا. یہ تو ابھی ان کا بتایا نا، آگے انہی کو ایکسپلین کرنا ہے. اوکے سر. نیکسٹ کریں بیٹا. پاپولیشن، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آبادی کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی ملک میں، کسی بھی ملک کو، کسی بھی اسٹیٹ کو اس وقت ڈکلیئر نہیں کیا جاتا جب تک اس کے اندر اس کی آبادی نہ ہو. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف اے پرسن، اٹ از اے ہیومن پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. اسٹیٹ لوگوں کی کمیونٹی ہوتی ہے، یہ انسانوں کا سیاسی ادارہ ہوتا ہے. بغیر لوگوں کی اسٹیٹ نہیں ہوتی. تو اس کو پھر ہم پڑھتے ہیں اسٹیٹ از اے کمیونٹی آف اے پرسن، اٹ از اے ہیومن پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. وداؤٹ اے پاپولیشن دیر کین بی نو اسٹیٹ. پاپولیشن کین، اس میں پاپولیشن تھوڑی بھی ہو چل جاتا ہے، زیادہ بھی ہو چل جاتا ہے، لیکن پاپولیشن ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی اسٹیٹ کا جو بیسک ایلیمنٹ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس اسٹیٹ کے اندر آبادی ہونی چاہیے، لوگ ہونے چاہیے، اور وہ بھی پرماننٹ لوگ ہونے چاہیے. یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 10 لوگ پرماننٹ ہیں اور 100 لوگ عارضی آئے ہوئے ہیں، مسافر ہیں یا مہاجر ہیں یا کوئی ہیں، مطلب ٹریول کے لیے آئے ہوئے ہیں یا بزنس کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ پاسبل ہے، لیکن پرماننٹ پاپولیشن وہاں کی ہونا بہت ضروری ہے. تو آگے جاتے ہیں ہم جی جناب. دیر آر اسٹیٹس ود ویری اسمال پاپولیشن لائک سوئٹزرلینڈ، کینیڈا اینڈ ادر، اینڈ دیر آر اسٹیٹس لائک چائنا، انڈیا، پاکستان اینڈ ادر ود ویری لارج پاپولیشن. مطلب یہی بات ہے کہ اسٹیٹ کوئی بھی ہو، اس میں کم آبادی والے ملک بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی اسٹیٹ کہلاتے ہیں. زیادہ آبادی والے ملک بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اسٹیٹ کہلاتے ہیں. بیسیکلی اس بات کو دیکھیں کہ ہم ابھی تک اسٹیٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں، اور یہ اسٹیٹ کے انگریڈینٹس ہیں. مطلب اسٹیٹ اس وقت کمپلیٹ ہوتی ہے جب یہ چاروں چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو ایک اسٹیٹ بنتی ہے، ایک ملک بنتا ہے، ایک مملکت بنتی ہے. تو آگے چلتے ہیں. دا پیپل لیونگ ان دا اسٹیٹ آر دا سٹیزن آف دا اسٹیٹ. جو لوگ اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں ان کو وہ سٹیزن آف دا اسٹیٹ کہا جاتا ہے، اس کو سٹیزن شپ کہا جاتا ہے، کہ مطلب وہ اس ملک کے رہائشی تصور کیے جاتے ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں اسٹیٹ میں. They enjoy rights and freedom as citizens as well as perform several duties toward the states. وہ اسی ملک کے جو رائٹس ہوتے ہیں، آزاد رائٹس جو ہوتے ہیں جو ان کو دیے جاتے ہیں، وہ ان کو انجوائے کرتے ہیں. اور ان کے ذمہ بھی، جیسے اسٹیٹ آپ لوگوں کو کچھ رائٹس دیتی ہے، ویسے ہی اسٹیٹ کے کچھ رائٹس ہوتے ہیں جو آپ ڈیوٹی کی صورت میں پرفارم کرتے ہیں. مثال کے طور پر اسٹیٹ کہتی ہے جی چوری کرنا گناہ ہے، چوری نہیں کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اسٹیٹ کہتی ہے جی دہشت گردی میں حصہ نہیں لینا چاہیے. مثال کے طور پر اسٹیٹ کہتی ہے کہ جی پاکستان کی کوئی چیز، کوئی جو خفیہ چیز ہے وہ کسی دوسرے ملک کو نہیں دینی. یہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اسٹیٹ کی طرف سے. جس طرح سے ہمارے حقوق ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمیں اسٹیٹ نے حق دیا ہے کہ ہمیں رائے کی آزادی ہے، ہم کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں. جیسے بیسک نیڈز ہیں ہماری، خوراک، پانی، کپڑا، شیلٹر، یہ اسٹیٹ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ جیسے ہمارے بنیادی حقوق ہیں، ایسے بنیادی حقوق اسٹیٹ کے بھی ہوتے ہیں. مطلب جو چیزیں ہم نے اسٹیٹ سے لینی ہیں ان کے بدلے ہم نے ڈلیور بھی کرنا ہے اسٹیٹ کو. یہ نہیں ہے کہ جی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سارا کچھ اسٹیٹ کا ہے، سارا کچھ اسٹیٹ ہی کرے گا. When citizens of another states are living in the territory of the state, they are called alien. All the person citizens as well as aliens who are living in the territory of the states are duty bound to obey the states and law. کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، جو ان کے پرماننٹ ہوتے ہیں، ان کو سٹیزن کہا جاتا ہے. اور ان کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ اس اسٹیٹ کے جو قانون ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن کی جائے، ان کے حکم کو مانا جائے. جیسے مثال کے طور پر اسٹیٹ کا حکم ہوتا ہے جہاں پہ سگنل لگے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے اس قانون کو اپنا اوبے کرنا ہے کہ جی سگنل پہ ریڈ اشارہ آئے گا تو آپ لوگوں نے رک جانا ہے، گرین ہوگا. یہ اسٹیٹ کی طرف سے ہے. جو کام اسٹیٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، اسٹیٹ کہتی ہے جی اگر آپ چوری کرو گے تو آپ کو یہ سزا دی جائے گی. اسٹیٹ کہتی ہے جی اگر آپ کسی کو مارو گے تو یہ سزا دی جائے گی. اسٹیٹ کہتی ہے جی اگر آپ کوئی بھی جرم کرو گے تو آپ کو یہ سزا دی جائے گی. تو ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ اسٹیٹ کی باتوں پہ عمل کریں، اسٹیٹ کے حکم کو مانیں. بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی یہ رائے ہے کہ کوئی بھی جو قانون ہوتا ہے جسے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں
وہ بیسیکلی ہماری فلاح کے لیے ہوتا ہے. کوئی بھی قانون ایسا نہیں بنایا جاتا جو کسی سٹیزن کو یا اس ملک کے رہائشی کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا جائے. مثال کے طور پر اگر آج کل کا کوئی قانون بناتے ہیں جی آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے موٹر سائیکل چلانے کے لیے، تو ہم لوگ نہیں پہنتے. جو لوگ پہنتے ہیں وہ اس وجہ سے پہنتے ہیں کہ کیونکہ اسٹیٹ کہہ رہی ہے، لیکن دیکھا جائے وہ بیسیکلی ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے. مثال کے طور پر کوئی بندہ اگر بائک چلا کے جا رہا ہے تو اگر وہ گر جاتا ہے اور اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو اس کے سر پہ اگر چوٹ لگتی ہے تو سر پھٹ جاتا ہے. اور اگر وہ قانون پہ امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس کا حکومت کی اس اسٹیٹ کی بات کو مانتے ہوئے ہیلمٹ پہن کے جاتا ہے اور گر جاتا ہے تو اس کا سر محفوظ ہوتا ہے. تو بیسیکلی اس میں کیا ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ قانون اس کی فلاح کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ ان دا سینس اس لیے کرتے ہیں کہ قانون حکومت کہہ رہی ہے، اسٹیٹ کہہ رہی ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے. اگر ہم اس وجہ سے کرنا شروع کر دیں تو کبھی بھی ملک میں کوئی بندہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. مثال کے طور پر آج کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، کورونا کی وبا کو دیکھتے ہیں. ہر حالات بہت خراب ہیں، ہر بندے کو کورونا کی پرابلم چلتی آ رہی ہے، ہر دوسرے تیسرے بندے کو. اس میں اسٹیٹ نے کہا جی ماسک پہننا بہت ضروری ہے. آپ لوگوں کے موبائل فون پہ بھی لگا ہوا ہے جی ماسک پہنے، ہاتھ دھویں، یہ کرے وہ کرے. جتنے بھی رولز بنائے ہیں، جتنی بھی ریگولیشن انہوں نے دی ہیں، تو آپ لوگ مجھے بتائیں کیا آپ لوگوں کو اس میں کوئی نقصان ہے؟ کوئی ایک چیز بتائیں جس میں آپ لوگوں کو فیل ہو کہ جس میں نقصان ہے. مطلب اگر وہ آپ کو کہتے ہیں جی دن میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہاتھ دھویں، تو ہاتھ دھونا تو ویسے صفائی نصف ایمان ہے. اگر آپ کو کہتے ہیں سینیٹائز کریں تو سینیٹائز کریں، اس سے جرمز ختم ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو کہتے ہیں ماسک پہنیں، ماسک کو ہم ان دا سینس اس وجہ سے لے لیں فرض کی ہم کووڈ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے پاکستان میں آپ کے سامنے حالات ہیں، جتنی مٹی ہوتی ہے، جتنی ڈسٹ ہوتی ہے، جتنی پولوشن ہوتی ہے. اگر ہم کورونا کو بھی چھوڑ دیں، اگر ہم ماسک پہن لیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری 90% بیماریاں جو زکام، نزلہ اور جو ہمارے گلے کی پرابلمز ہوتی ہیں یہ سالو ہو جائیں. ہاں اس کی سائڈ افیکٹ ایک دو ہوتے ہیں، لیکن وہ سائڈ افیکٹ اس کے پراپر یوز پہ ہوتے ہیں. اگر اس کو آپ پراپرلی یوز کریں، مطلب آپ گھر میں بیٹھے اتار دیں، اگر آپ کمرے میں بیٹھے اتار دیں، اگر آپ کسی آفس میں بیٹھے ہیں جہاں پہ لوگ کم ہیں اس کو اتار دیں، تو اس کے کوئی نقصانات نہیں. ہاں اس کے نقصانات ان دا سینس اس وجہ سے ہیں کہ صبح اٹھتے ہی آپ نے اس کو پہن لیا ہے، رات کو سوتے وقت بھی پہن کے رکھا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے نقصان ہوں گے. تو قانون کوئی بھی بنایا جاتا ہے اسٹیٹ کے حوالے سے، اسٹیٹ کوئی بھی قانون اپنے عوام کے لیے بناتی ہے تو انہی کی فلاح کے لیے بناتی ہے، انہی کے فائدے کے لیے بناتی ہے. اب وہ اس پہ امپلیمنٹ کریں نہ کریں، اسٹیٹ کا کام ہے امپلیمنٹ کروانا اور اسٹیٹ کا کام ہے بتانا. اگر وہ کریں گے تو ان کا فائدہ ہوگا، اگر نہیں کریں گے نقصان ہوگا. تو آگے چلتے ہیں جی. who are living in the territory of the states are duty bound to obey the state laws and policies. جی جی سر وہ میرا ایک کوشچن تھا کہ جو اسٹیٹ ہے اس میں ڈیموکریسی دیکھی جاتی ہوگی نا، مطلب یہ تو نہیں دیکھا جاتا ہوگا جیسے کنگڈم رول ہے، کنگز ہوں گے اور ان کے آگے جو ہوں گے بچے وہ کنگ بنیں گے، اور اس طریقے سے، یا اسٹیٹ میں یہ دونوں ہی دیکھے جاتے ہیں؟ اس کو بیٹا آگے دیکھتے ہیں. ابھی تو ہم اسٹیٹ بنا رہے ہیں نا، ابھی تو ایسے سمجھے نا ہم پاکستان بنا رہے ہیں. پاکستان بناتے ہیں، اس کے بعد جب گورنمنٹ آئے گی، جب ہم نے اس کی گورنمنٹ بنانی ہے، پہلے تو اس کے بیسک انگریڈینٹس لے رہے ہیں نا، کہ اس کی زمین ہونی چاہیے، اس کی پاپولیشن ہونی چاہیے، اس کا علاقہ ہونا چاہیے، اس کی حکومت ہونی چاہیے. پھر اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ حکومت اگر ہونی چاہیے تو کیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا. یس سر. سر وہ میرا پھر کوشچن یہ تھا کہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اسٹیٹ بنانی ہے، تو اسٹیٹ میں کون سی چیز دیکھی جائے گی؟ مطلب کہ یہ کنگڈم رول والا دیکھا جائے گا یا ڈیموکریسی دیکھی جائے گی؟ بیٹا آپ بات کو ذرا سمجھیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے چل کے جب ہم گورنمنٹ کو لیں گے، اسٹیٹ کے جو انگریڈینٹس ہیں نا، پہلے ہے پاپولیشن، پھر ہے ٹیریٹری، پھر ہے گورنمنٹ. وہ جب ہم گورنمنٹ بنائیں گے تب جا کے ہم دیکھیں گے کہ کنگڈم رول ہونا چاہیے، پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے، جب فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے، جب مارشل لا ہونا چاہیے، یا کیا ہونا چاہیے، وہ اس میں ہم دیکھیں گے. صحیح ہے آئیے سر. سمجھ. ہاں جی ہاں جی، تھینک یو. یس سر. چلیں آگے چلیں بیٹا. ماریا بیٹا آگے چلیں.
میرے خیال میں ماریا لیفٹ تو نہیں کر گئی. سر کسی ایشو کی وجہ سے آگے بھی لیٹ ہو رہی ہے. لیپ ٹاپ سے کوشش کری بولنے ٹرائی کر رہی ہوں. اچھا چلیں دیکھیں. میں دوبارہ سے شیئرنگ کرتی ہوں اسٹاپ کر کے. ہاں دیکھیں. حافظ صاحب آپ کا تو آ رہا ہے نا صحیح؟ جی سر. اوپر جائیں. سر آپ ہو رہی ہے شو؟ جی اوپر جائیں مزید. ہاں بس ٹھیک. نیچے ہیں. آگے چلتے ہیں. آپ سب کے سامنے ہے نا یہ؟ آپ اسکرین پہ آ رہا ہے؟ سب کچھ شو ہو رہا ہے؟ The state exercise supreme authority over them through its government. وہ ایک بچی کا کوشچن تھا. تو ابھی یہ دیکھیں نا، ابھی گورنمنٹ آ رہی ہے، لیکن ابھی گورنمنٹ ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے. گورنمنٹ کا علیحدہ ہی ایک سلائڈ ہے، تو اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو وہ کہتے ہیں جی جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اپنی تمام اختیارات کو گورنمنٹ کے تھرو امپلیمنٹ کراتی ہے. There is no definite limit for the size of population essential for the state. However, it is recognized that the population should be neither too large nor very small. اس میں وہ کہتا ہے جی کوئی لمٹ نہیں ہے پاپولیشن کی. جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنی پاپولیشن ہونی چاہیے تو آپ اسٹیٹ ڈکلیئر ہوں گے، یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے تو آپ اسٹیٹ ڈکلیئر ہوں گے. مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 کروڑ ہونی چاہیے، 2 کروڑ ہونی چاہیے، 50 لاکھ ہونی چاہیے. کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. تھوڑی بہت پاپولیشن ہونی چاہیے، اس کی اپنی پرماننٹ پاپولیشن ہونی چاہیے تو وہ اسٹیٹ ڈکلیئر ہوتا ہے. اٹ ہیز ٹو بی ود ان ریزنیبل لمٹ. اٹ شوڈ بی ڈیٹرمنڈ آن دا بیسس آف دا سائز آف ٹیریٹری آف دا اسٹیٹ. مطلب وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا علاقہ ہے یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر بہت بڑا علاقہ ہے اور اس میں 200 بندے ہیں تو وہ بھی اپنا قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 مرلے کا ایک علاقہ ہے اور اس میں 10,000 لوگ ہیں تو یہ بھی ایک چیز ہے، اس میں پاسبل نہیں ہے. وہ کہتا ہے اٹ شوڈ بی ڈیٹرمنڈ آن دی بیسس آف دا سائز آف ٹیریٹری آف دا اسٹیٹ، دا اویلیبل ریسورسز. اس علاقے کے ریسورسز کیا ہیں، مطلب پانی ہے، اس میں دریا ہیں، اس میں پہاڑ ہیں، اس میں سمندر ہے، اس میں درخت ہیں. مطلب یہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں اسٹیٹ میں آ جاتی ہیں. کیا یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کی زیر نگرانی ہوتی ہیں اور اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہیں. The standard of living expected and need of defense, production of goods and supplies. Pakistan has a very large and fast growing population and there is a very need to check population growth. اگر تک پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس پہ ایک چیک ہونا چاہیے کہ یہاں بھی اس کو روکنا چاہیے. پاپولیشن کو روکنے کے حوالے سے اسلام کو کہتا ہے کہ جی جتنی زیادہ پاپولیشن ہو اتنا زیادہ فائدہ ہے. پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے اور اس میں جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہونے چاہیے تاکہ جو کافر ہیں ان کو خوف طاری ہو، ان کے اوپر سپیورٹی شو ہو. اس وجہ سے اسلام اس چیز کے خلاف ہے. لیکن ایک اسٹیٹ کے حوالے سے بات ہے تو اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ جتنے ریسورسز آپ کے پاس ہیں تو آبادی بھی اسی حوالے سے ہی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس ایک دریا ہو اور اس دریا سے آپ کاری کرنے کے لیے زمینیں آپ کے پاس ہزاروں کروڑوں ایکڑ میں ہوں. تو اسی حوالے سے دیکھا جاتا ہے. آگے چلیں بیٹا. It is essential for enhancing the ability of Pakistan to register high level of جو پاکستان کی اب آج 10 اگست 2021 کو جو پاکستان کی آبادی ہے وہ 22,56,15,544 ہے. مطلب دیکھ لیں کہ آپ ثنا بول رہی ہیں، آپ نہیں آ رہی آپ کی آواز. چلیں
آگے چلیں. یہ جی پاپولیشن ہو گیا. پاپولیشن مطلب اس کا اوور ویو میں آپ کو دے دیتا ہوں. بیسیکلی پاپولیشن کا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مستقل آبادی ہونی چاہیے، لیکن اس مستقل آبادی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 10 لوگ ہوں، 100 لوگ ہوں، 20 لوگ ہوں، 50 لوگ ہوں. کوئی لمٹ نہیں ہے. کم آبادی والے ملک بھی ہیں، زیادہ آبادی والے ملک بھی ہیں، اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا، لیکن آبادی ہونا ضروری ہے. اور آبادی کی جو لمیٹیشن ہے وہ اس سینس میں ضروری ہے کہ یہاں بھی اس کے ریسورسز دیکھے جائیں کہ اس ملک میں ریسورسز کتنے ہیں، اس ملک میں کتنے آپ کے ریسورسز ہیں جو یوٹیلائز ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر دریا ہے اور 100 ایکڑ زمین ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ 100 ایکڑ کو آپ کار نہ دے سکے، اس کو مطلب کاشت نہ کیا جا سکے، تو لوگوں کی زمینیں ضائع ہو جائیں گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پانی آبی وسائل بہت زیادہ ہونے چاہیے، اور مزید آپ کے پاس انوائرمنٹ کے حوالے سے درخت زیادہ ہونے چاہیے، آپ کے پاس پہاڑ ہونے چاہیے، ہر قسم کا موسم. یہ ساری چیزیں اسٹیٹ کے اندر آ جاتی ہیں. تو پاپولیشن اسی حوالے سے ہوتی ہے. تو آگے ٹیریٹری آ جاتا ہے. یہ مطلب پاکستان کی ایک اسٹیٹ کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ اپنا اسپیسیفائی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی وہاں وہ آپ کا علاقہ ہے. اسپیسیفائی علاقہ ہونا چاہیے. ٹیریٹری از اے سیکنڈ اسینشیل ایلیمنٹ آف دا اسٹیٹ. اسٹیٹ از اے ٹیریٹریل یونٹ. A definite territory is an essential component. A state cannot exist in the air. وہ کہتا ہے جی اسٹیٹ کبھی بھی ہوا میں نہیں ایگزسٹ کر سکتی، نہ ہی سمندر میں ایگزسٹ کر سکتی ہے. اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس زمینی علاقہ ہونا چاہیے. اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک رقبہ ہونا چاہیے، ایک علاقہ ہونا چاہیے جس کی باؤنڈریز مختص ہونی چاہیے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو علاقہ ہے یہ اس اسٹیٹ کا ہے. اس کے لیے پھر وہ آگے کہتا ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ 100 ایکڑ میں ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 10,000 ایکڑ میں ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ 100 مربع میل کے اوپر ہو. اس کے لیے بس اسٹیٹ کے لیے زمین ہونا چاہیے. دا سائز آف دا ٹیریٹری آف اسٹیٹ کین بی بگ اور اسمال. کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے. Nevertheless, it has to be a definite, well-marked portion of the territory. States like Russia, Canada, Pakistan, China, Brazil are large-sized states, where Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, Switzerland, and many other states were small territories. یہ جو اپنا پاکستان ہے، چائنا ہے، کینیڈا ہے، یو ایس اے آ جاتا ہے، رشیا آ جاتا ہے، ان کے پاس بہت بڑا رقبہ ہے، بہت بڑا رقبہ ہے، ان کے پاس بہت بڑی ٹیریٹری ہے. اور اسی طریقے سے ہماری دنیا میں چھوٹے ملک بھی ہیں، جیسے نیپال ہو گیا، بھوٹان ہو گیا، سوئٹزرلینڈ ہو گیا، چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں. ایون کہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کچھ ایسے ملک بھی ہیں جو جزیروں پہ ہیں، جو سمندر کے درمیان میں ہیں. چھوٹی سی حدود ہے، ان کی اپنی ایک آبادی ہے، اپنے ایک لوگ ہیں، ان کی اپنی وہاں پہ حکومت ہے، تو وہ اپنے اس کرائٹیریا کو فلفل کرتے ہیں. نیکسٹ کریں بیٹا. پھر آپ کا لگتا ہے ہمارے ایشو ہے جی. The whole state of the territory is under the sovereignty of supreme power of the state. وہ کہتا ہے جی اسٹیٹ کی اسٹیٹ کا سارا علاقہ اسٹیٹ کی خود مختار طاقت کے تحت ہوتا ہے. اس میں اسٹیٹ کی جو خود مختار طاقت ہوتا ہے اس سارے علاقے پہ اثر انداز ہوتا ہے. آگے جی وہ کہتا ہے آل پرسن، آرگنائزیشن، ایسوسیشن، انسٹیٹیوشن اینڈ پلیس لوکیٹڈ ود اٹس ٹیریٹری آر انڈر دا سوورینٹی جورسڈکشن آف دا اسٹیٹ. وہ کہتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں، جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، پلیس ہیں، جگہ ہیں، مطلب پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، شہر ہیں، اسکول ہیں، کالج ہیں سرکاری، وہ سارے اسٹیٹ کی جورسڈکشن مختاری کے اندر آتے ہیں. اسٹیٹ ہی ان کو دیکھتا ہے، اسٹیٹ ہی ساری چیزیں ان کو لک آؤٹ کرتا ہے. مطلب یہ ٹیریٹری ہوگی. ٹیریٹری ایک علاقہ ہے جو ہوا میں پرویل نہیں کرتا، اس کے لیے ایک جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ بادر نہیں کرتا کہ وہ جگہ تھوڑی ہے یا کم ہے، اس کی علاقہ ہونا چاہیے. اس کو ہم ٹیریٹری کہتے ہیں. اور اس ٹیریٹری کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، یا انسٹیٹیوشنز ہیں، یا کوئی علاقے ہیں، وہ اس اسٹیٹ کی ٹیریٹری کی جو اپنا جورسڈکشن ہے اس اسٹیٹ میں ہی آتے ہیں، اس اسٹیٹ کی جورسڈکشن کے اندر ہی آتے ہیں. اسٹیٹ ہی ان کو لک آفٹر کرتا ہے، اسٹیٹ ہی ان پہ اپنے
اختیارات استعمال کرتا ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اسٹیٹ سے. آپ اس چیز کو میں آپ کو بتاؤں کہ مثال کے طور پر کسی ملک پاکستان میں دیکھ لیں, اگر کسی کے گھر کے اندر یا کسی جگہ پہ سونا نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو کبھی کسی نے کلیم کیا کہ یہ تو میرے گھر کے اندر سے نکلا ہے, یہ میرا ہے؟ کبھی کسی نے سنا ہے ایسا؟ نو سر. ہاں, تو یہی ہے کیونکہ جو چیز زمین کے اندر ہے یا زمین کے باہر ہے وہ اسٹیٹ کی ہی ملکیت میں آتی ہے, اسٹیٹ کی ہی جورسڈکشن کے اندر آتی ہے. تو آگے کریں بیٹا. فردر اٹ مسٹ, آگے جی وہ کہتا ہے جی further it must be noted that the territory of the state includes not only the land but also river, lakes, canals, inland seas if any, a portion of coastal sea, territorial water or maritime belt, continental shelf, mountains, hills and all other land features along with the airspace of the territory. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ٹیریٹری کی جو ضروری نہیں ہے کسی کو اس کے پاس زمین ہونی چاہیے, تو جو پہاڑ ہیں وہ بھی ٹیریٹری کا حصہ ہوتے ہیں, ٹیریٹری میں آتے ہیں. جو سمندر کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی اسی میں آتے ہیں. جو کوسٹل سی ہوتا ہے یہ ایک دو ملکوں کے درمیان جو سمندر کو ملاتا ہے اس کے اندر بھی ایک باؤنڈریز بنی ہوتی ہیں, سمندری حدود جن کو کہتے ہیں, وہ بھی ٹیریٹری میں آتا ہے. اس کے بعد جو اپنا ریورز ہوتے ہیں وہ بھی ٹیریٹری میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو ہمارا اپنا کون سا ایک انڈس ریور ہے اور وہ ایک دوسرا جو کابل ریور ہے, اور بیسیکلی اس پہ بھی جورسڈکشن ہیں. مثال کے طور پر یہ جو کابل ریور ہے یہ پاکستان میں سندھ کے اندر آ کے جمع ہوتا ہے, تو اس پہ بھی انہوں نے ٹیریٹوریل انہوں نے جورسڈکشن بنائی ہوئی ہے کہ یہ کابل کا ہے. اسی طریقے سے سندھ کا جو پانی جہاں کہیں بھی جائے گا تو یہ پاکستان کا. مثال کے طور پر جس چیز کی اوریجن ہے, اگر ایک نہر فرض کیا رحیمیہ خان سے نکل رہی ہے یا ایک دریا رحیمیہ خان سے آبشار کی صورت میں نکل رہا ہے تو اس کا جو بیسک اوریجن ہے وہ رحیمیہ خان ہے, اس لیے اس کی جورسڈکشن اس کی ٹیریٹری پاکستان ہوگی, وہ پاکستان کی اسٹیٹ کی ملکیت ہوگا. تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. The territory of the state can also include some island located in the sea. پاکستان میں تو کوئی آئس لینڈ نہیں ہے, ادروائز دوسری کنٹریز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ ایریا, وہ زمین, وہ سمندر, وہ جو آئس لینڈ ہے وہ اس ٹیریٹری میں آ جاتا ہے اس ملک کی, تو وہ اس ٹیریٹری کا ہی حصہ تصور کیا جاتا ہے. آگے اس نے ایگزامپل دی ہوئے ہیں. اسٹیٹ ایکسرسائز سوورینٹی اور آل پارٹس آف دس ٹیریٹری. شپس, جو شپس ہوتی ہیں وہ فلوٹنگ پارٹس ہوتے ہیں, اور جو جہاز ہوتے ہیں وہ ایروپلین ہوتے ہیں, وہ فلائنگ پارٹس ہوتے ہیں, یہ بھی ٹیریٹری میں ہوتے ہیں. اچھا اب آپ کو دوسری بات دیتا ہوں, یہ جو سمندر ہوتا ہے, سمندر آپ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سمندر ہے اوپن ہے جو جس کا دل کرے جہاں پہ چلا جائے, لیکن ایسا نہیں ہے. سمندر کی بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں, سمندر کی بھی حدود ہوتی ہیں, اس حدود کے اندر ہی رہ کے آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے. ہاں, اس میں کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جن کو ہم میری ٹائم بیلٹ کہتے ہیں, اس میں کنیکشن ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹرانسپورٹیشن کرنی ہے, اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو دوسری کنٹری والے آپ لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں. اس ٹیریٹری سے اجازت لینی ہوتی ہے اس اسٹیٹ سے, جہاں بھی ہم آپ کی ٹیریٹری کو یوز کرنا چاہتے ہیں. تو سمندری بھی حدود ہوتی ہیں, فضائی بھی حدود ہوتی ہیں, زمینی بھی حدود ہوتی ہیں. تو اس میں یہی وہ بتا رہے ہیں. ایون اسٹیٹ کین لیز آؤٹ, ایون کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر فرض کیا کوئی علاقہ اسٹیٹ کے پاس ہے اور وہ کوئی دوسرا ملک اس کو لیز پہ لینا چاہتا ہو, اس پہ اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہو, جیسے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے جہاز ہوائی اڈے ہوتے ہیں, ہمارے کہتے ہیں کہ ہم نے لے لی, تو بیسیکلی یہ پراپرٹی پاکستان کی ہوتی ہے, پاکستان ان کو لیز پہ دے دیتا ہے, لیکن وہ ٹیریٹری پاکستان کی کاؤنٹ ہوتی ہے. تو آگے چلتے ہیں بیٹا. اب اس بچی کا کوشچن جو تھا کہ گورنمنٹ کیسی ہونی چاہیے, کنگڈم ہونا چاہیے یا, بیٹا آپ سن رہے ہیں مجھے؟ یس سر. تو اب آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اس کا جو آخری انگریڈینٹ ہے اپنا ایک اسٹیٹ کا, جس سے وہ اسٹیٹ مکمل ہوتی ہے, وہ گورنمنٹ ہے.
جی نوید صاحب. سر یہ جو آپ کہہ رہے تھے کبھی بات ہاؤس ہے اصل کچھ بزنس مین ہوتے ہیں وہ آئس لینڈ بائی کر لیتے ہیں اکثر سر جو مہاراشٹر تو وہ سر ان سے گورنمنٹ سے لے لیتے ہیں یا ان کا کیا ہے؟ ایسا ہوتا ہے بیٹا کہ جو رولز ہوتے ہیں ہر ملک کے اپنے اپنے قانون ہوتے ہیں کہ ایک پالیسی ہوتی ہے کہ کوئی اس ملک کا جو کیا کہتے ہیں رہائشی سٹیزن ہوتا ہے تو اس کو وہ چیز گورنمنٹ کبھی بیچتی نہیں ہے، وہ اس کو لیز پہ دے دیتی ہے. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 99 ایئر لیز پہ لی ہوئی ہے، یہ ہمارے پردادوں سے آ رہی ہے، یہ 100 سال کی لیز پہ ہے، یہ 50 سال کی لیز پہ ہے. تو گورنمنٹ اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے اس چیز کو چلانے کے لیے، تو وہ اگر کوئی بندہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ سے لیز اپلائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے دے دیں، میں اس کو یوٹیلائز کر لوں گا، میں اس کو استعمال کر لوں گا، میں اس کو بزنس کر لیتا ہوں. تو بیٹا آخری اس کا جو انگریڈینٹ ہے وہ گورنمنٹ ہے. اسٹیٹ ایک الگ چیز ہے، گورنمنٹ ایک الگ چیز ہے. جو گورنمنٹ ہے وہ بیسکلی اسٹیٹ کا ایک پارٹ ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں گورنمنٹ از آرگنائزیشن اور مشینری اور ایجنسی اور منسٹری آف دا اسٹیٹ وچ میکس امپلیمنٹس انفورس اینڈ ایجوکیٹ دا لا آف دا اسٹیٹ. وہ کہتا ہے بیسیکلی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو ایک آپ آرگنائزیشن سمجھ لیں، اس کو آپ ایک مشینری سمجھ لیں، اس کو آپ ایک ایجنسی سمجھ لیں، اس کو آپ ایک میجسٹریٹ سمجھ لیں. جو گورنمنٹ کے جو اسٹیٹ کے بیہاف پہ بنائے گئے اسٹیٹ کے رولز کو امپلیمنٹ کراتا ہے، انفورس کراتا ہے، ان کے آپس میں معاملات کو طے کراتا ہے، جو اسٹیٹ کی طرف سے قانون بنائے گئے ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہم اس چیز کو کہتے ہیں. یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر سمجھ آیا ہے تو ٹھیک ہے، تو میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. ریپیٹ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک. بیسیکلی لوگ اصل میں اس کو بڑا امپورٹنٹ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اسٹیٹ اور گورنمنٹ ایک چیز ہے، اس کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اسٹیٹ بیسیکلی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ رول بناتی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کراتی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو ایک آرگنائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں جو قانون کو امپلیمنٹ کرائے، آپ اس کو ایک مشینری بھی کہہ سکتے ہیں جس کے سافٹ ویئر میں ڈال دیں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، اس کو آپ ایک ایجنسی بھی کہہ سکتے ہیں جس کے ذمہ یہ ہو کہ ہاں بھی یہ ادارے ہیں، یہ کام ہیں، ان کی آپ نے نگرانی کرنی ہے. تو بیسیکلی اسٹیٹ ایک ایسی چیز ہے جو گورنمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو اسٹیٹ کے حکم پہ چلتی ہے، جو اسٹیٹ کے بنائے ہوئے رول پہ چلتی ہے، جو اسٹیٹ کے بنائے ہوئے قانون کو امپلیمنٹ کراتی ہے، جو اسٹیٹ کے بنائے ہوئے لا کو انفورس کراتی ہے، جو اسٹیٹ کے بنائے ہوئے قانون کو لوگوں کے درمیان بیٹھ کے مصالحت کراتی ہے. آپ سمجھ آیا بیٹا؟ سر یہ جی سر. قانون ٹھیک بناتی ہے نا؟ جی بیٹا کیا کہہ رہے ہیں آپ نعمان؟ سر یہ قانون گورنمنٹ ہی بناتی ہے نا، امپلیمنٹ بھی خود کرتی ہے. بیسیکلی اصل میں جو اسٹیٹ کا ہیڈ ہوتا ہے نا، جو اسٹیٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں اس میں بھی ہم اس کا ایک الگ لیکچر رکھیں گے. جو اسٹیٹ کے کچھ میجر آرگنز ہوتے ہیں، میجر پارٹس ہوتے ہیں جن کو دیکھیں نا، جب میں نے پہلے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ اسٹیٹ بنانے کے لیے ہمیں اس کے لیے پہلے قانون بنانا جاتا ہے، آئین بنایا جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ جو آئین بنایا جاتا ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہی بنایا جاتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ جب بن رہی ہے تو اس کا قانون بن گیا ہے. آگے اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے، میری حکومت آ جاتی ہے، کسی اور کی حکومت آ جاتی ہے، تو وہ اس بنائے ہوئے قانون کو ہی امپلیمنٹ کریں گے. تو اس وقت اس کا یہ تصور ہوگا کہ یہ جو قانون ہے یہ اسٹیٹ کا بنایا ہوا ہے، اسٹیٹ کی طرف سے دیا گیا ہوا ہے. گورنمنٹ تو چینج ہوتی رہتی ہیں. یس سر. تو جناب وہ کہتے تھے دا اسٹیٹ ایکسرسائز سورینٹی پاور ٹوورڈز گورنمنٹ، بلکہ اوپر چلتے ہیں. گورنمنٹ از دا تھرڈ اسینشیل ایلیمنٹس آف دا اسٹیٹ. دا اسٹیٹ ایکسرسائز اٹس سورین پاور تھرو اٹس گورنمنٹ. اسٹیٹ جو میں نے کہا ہے کہ اسٹیٹ اپنی جو اس کے پاس جو خود مختار پاور ہے، جو اس کی اپنی ایک طاقت ہے، جو اس کا اپنا ایک پاور اس کو کہتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے تھرو ہی امپلیمنٹ کرائے گی.
स्टेट एज सच खुद कुछ नहीं है, गवर्नमेंट के थ्रू ही वो अपने कानून इंप्लीमेंट कराएगी। जैसे मैंने पीछे आपको कहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको आप समझ सकते हैं, उसको आप एक मशीनरी समझ सकते हैं जिसके थ्रू स्टेट अपने कानून पे इम्प्लीमेंट करवाती है, अपने बनाए हुए कानून को इन्फोर्स करवाती है, अपने बनाए हुए कानून को एडजुडिकेट करवाती है, लोगों को वो आपस में बैठ के मुशावरत करवाती है, ये सारी चीजें करवाती है। बेसिकली कानून स्टेट का होता है, इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट का। दिस sometimes creates the impression that there is no difference between the state and government. ये बात मैं पहले आपको बताया है कि यहाँ पे लोग नहीं समझते हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट में कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है। बेसिकली इसका जो मेन पॉइंट है वो मैंने ऊपर आपको बता दिया, अगर आपको समझ आई है ठीक, तो फिर भी मैं बता सकता हूँ। However, it must be clearly noted that government is just one element of the state. वो कहता है कि जी ये साफ जाहिर है, साफ नोट किया हुआ है कि गवर्नमेंट एक छोटा सा, एक सिंगल एलिमेंट है स्टेट का। इट इज द एजेंट और द वर्किंग एजेंसी ऑफ द स्टेट, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द स्टेट। तो मुख्तियारी जो है वो स्टेट से बिलोंग करती है। द गवर्नमेंट ओनली यूज इट ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। जो पावर्स होती हैं, जो ताकत होती है, जो इख्तियारात होते हैं, वो गवर्नमेंट अगर यूज करती है तो स्टेट की बिहाफ पे करती है। गवर्नमेंट के पास ऐसे गवर्नमेंट को आप समझने की सेकंड पार्टी है जो ये काम करती है। अब एक बच्ची बता रही थी कि हाँ सर इसमें किंगडम होगा या इसमें पार्लियामानी सिस्टम होगा या इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। बेटा जब भी कोई आइन बनता है, जब भी कोई स्टेट डिस्कवर होती है या जो कोई भी कंस्ट्रक्ट होती है, तो उसके लिए सबसे पहले आइन बनाया जाता है। उस आइन में ही तय किया जाता है, जैसे कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उस आइन में ही हमने ये कानून बनाना है कि हमने निज़ाम हुकूमत कौन सा रखना है। क्या हम उसको अपना बादशाहत का निज़ाम रखें जैसे इंग्लैंड में चल रहा था, जैसे ब्रिटिश में चल रहा है, क्या उसको हम वैसे वो उसके आइन में जो चीज़ लिखी जाएगी उसी पे ही वैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब हमारे पाकिस्तान में आपके सामने है, जो 3 हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन आए थे उसमें एक दो प्रेसिडेंशियल हुआ है और 2 दफा पार्लियामेंट सिस्टम हुआ है। अब जो हमारा 1973 का आइन चल रहा है, इस आइन के हिसाब से हमारा पार्लियामेंट्री निज़ाम है। निज़ाम हुकूमत जो है वो वजीर आज़म के मातहत है, जो इसका हेड है वो वजीर आज़म है। बेटा मैं आपको समझा सका हूँ उस क्वेश्चन को जो आप कह रहे थे किंगडम वाला? यस सर, मुझे समझ आ गई है ये बात। हाँ तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था।